دیکھیے وسوسوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وسوسے کی قسم یہ ہوتی ہے کہ جو حقیقت میں وسوسہ نہیں ہوتا، بس وہ وہم ہوتا ہے آپ کو اور آپ خامخواہ میں اس میں پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں. وہ وسوسہ باقاعدہ ایمان کی علامت ہے. جو وہمی لوگ جس میں بعض دفعہ مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک وسوسہ ہو گیا کہ میرا پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے. یہ وسوسے لوگوں کو آج کل ہونے لگے ہیں. وضو کرنے کے بعد ان کو شک پڑتا ہے کہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ جگہ خوش رہ گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہوں. اور وہ کپڑے دھوتے ہیں تو رگڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ پتہ نہیں پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ تو وہم کی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اسے خیال پیدا ہو کہ اس کی ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک آواز نہ سن لے یا اس کو بدبو محسوس نہ ہو، یعنی جب تک اس کو 100% یقین نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وسوسوں پر عمل کی اجازت ہمیں نہیں دی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے جب کوئی کام کر لیا تو آپ کرنے کے بعد بھول جائیں اس کو. فقہا نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا، اب آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو قائم ہے یا ٹوٹ گیا ہے، تو جب تک آپ کو وضو کے ٹوٹنے کا یقین نہ ہو اور یقین اتنا ہو کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وقت تک آپ کا وضو شریعت میں باقی سمجھا جائے گا. اب بھی اگر کسی کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت پہ زیادتی کر رہا ہے. جب اللہ اس کی نماز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ تمہارا وضو باقی ہے، تو اب ہم نہیں ہونی چاہیے کہ حقیقت میں باقی ہے یا نہیں. ہمیں تو اپنی نماز اللہ کے ہاں قبول کروانی ہے. تو جب اللہ اس نماز کو نماز مان رہے ہیں تو اس میں ہمیں پھر وہم کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جب آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، آپ نے اندازے سے اس جگہ کو دھو لیا، ظاہر ہے اس میں 100% یقین نہیں ہو سکتا کہ جسم میں ناپاکی یا کپڑوں میں ناپاکی کہاں لگی ہے، 100% نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں لگی بھی ہے. تو آپ اندازے سے اس جگہ کو دھو لیں اور اس کے بعد بھول جائیں. بار بار اس جگہ کو چیک کرنا کہ شاید یہاں لگی ہو، شاید وہاں رہ گئی ہو، یا میں نے دھویا ہو تو کہیں چھینٹ نہ پڑ گئی ہو. ایسی چیزوں سے بھی انسان وہمی بن جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اتنا غور و فکر سے کام لیں. فقہا نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے پینٹ یا آپ کی شلوار کے ایک پائنچہ ناپاک ہو گیا، کہیں اس پہ کوئی پیشاب یا کوئی ایسی نجاست لگ گئی، اب جب آپ اس کو دھونے کے لیے بیٹھے تو آپ یہ بھول گئے کہ میرا رائٹ والا جو پائنچہ ہے وہ خراب ہوا تھا یا لیفٹ والا. اب آپ نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا، کہیں بھی ذہن میں نہیں جا رہا آپ کا، تو تھوڑا سا اندازہ لگا کے بس دھو لیں. آپ ایک پائنچہ بھی دھو لیں گے تو خود بخود پاک سمجھا جائے گا دوسرا بھی، حالانکہ ممکن ہے آپ نے دھونے میں غلطی کی ہو، لیکن چونکہ آپ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب اس وہم میں کہ یہاں ناپاکی لگی ہو تو ایسا نہ ہو تو میں وہ والی جگہ دھو لوں، تو آپ کو پورا کپڑا دھونا پڑے گا. تو شریعت نے آپ کو اس ٹینشن سے بچایا ہے کہ ایک اندازے سے آپ ایک جگہ دھو لیں. اگر وہ جگہ بالفرض نہیں بھی تھی تو بھی اللہ آپ کی نماز کو قبول کر لیں گے، آپ کے لباس کو پاک سمجھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرماتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی چھینٹیں مار لیا کرتے تھے اپنے ازار پر. اس لیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ پیشاب کے خطرات آنا ختم ہو گئے، بند ہو گئے. پھر آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے دماغ میں کہ پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے، حالانکہ یقین نہیں ہوتا، لیکن اس وہم کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں لگتا نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا کہ بھئی اپنے ازار پہ پانی کی چھینٹیں مار لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا تاکہ بعد میں جب آپ ازار دیکھیں اور اس پہ گیلا پن دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ تو میں نے خود چھینٹیں ماری تھی. تو یعنی اپنے آپ کو بھی وہمی ہونے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، یعنی لوگ تاکہ اپنے آپ کو وہمی ہونے سے بچائیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہم کا مرض کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے. تو اس لیے ہمیں طہارت کے معاملے میں پاک صاف رہنے کا تو حکم ہے، لیکن اس بارے میں ہمیں وہمی بننے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو وسوسے طہارت کے جو ہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے کہ ان وسوسوں کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے اور شریعت کے قانون کو فالو کیا جائے. میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کو ہوتا ہے کہ ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ پتہ نہیں بال خوش نہ رہ گیا. اس میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ایک عالم نے سنایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب تھے، عالم تھے، ان کو یہ وسوسے کی بیماری ہو گئی. وہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کو یہ تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو کئی گھنٹے لگا دیتے تھے وہ. تو عالم خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا اور مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ مسجد میں تالاب بھی تھا، بعض مسجد میں تالاب بنے ہوتے ہیں جن سے لوگ وضو کرتے ہیں.
تو کہہ رہے میرے دل میں خیال آیا کہ جب تک میں اس تالاب میں غوطہ نہیں لگاؤں گا نا تو میرا جو ہے وضو مکمل نہیں ہوگا، میں پورا غوطہ لگا کے آؤں گا. کہتے ہیں میں پریشان. وہ عالم تھے، حالانکہ علم دین پڑھا ہوا تھا اور بزرگ بھی تھے، یعنی لوگوں میں ان کی شہرت بھی تھی. میں نام اس لیے شو نہیں کروں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ بہت سارے ان کو جانتے بھی ہیں. لیکن یہ ایسی بیماری ہے شیطان کی طرف سے، جب یہ مسلط ہوتی ہے اور انسان اس کا علاج بر وقت نہ کرے اگر، تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا کہ اب میں نے کہا کہ اگر میں سب کے سامنے اس حوض میں غوطہ لگاؤں گا، ڈبکی لگاؤں گا، تو لوگ کیا بولیں گے، بھئی یہ پاگل ہو گئے. تو کہنے میں وہ لوٹے سے وضو کر رہا تھا تو میں نے وہ لوٹا جان بوجھ کر اس تالاب میں پھینکا، اور پھر میں نے ایک چھلانگ لگائی ہے اس کے اندر کو، ارے میرا لوٹا، اور یہ کہتے ہیں پورا غوطہ لگا کے تالاب سے باہر نکلا ہوں. کہہ رہے پھر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ اب میرا وضو جو ہے مکمل ہو چکا ہے. تو میرے پاس کالز آتی ہیں، یا دیگر علماء کے پاس بھی کالز آتی ہیں وہم کے مریضوں کی. تو اس لیے بھائی اس بارے میں شریعت کے قانون کو فالو کیا جائے. یہ بات درست ہے کہ غسل میں یا وضو میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے 3 دفعہ اپنا چہرہ دھو لیا تو اب ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہتی. اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ رہ گئی ہے تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے، یا آپ کے وہمی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے 3 دفعہ دھو لیا، بس اٹھ کے تسلی سے چلے جائیں اور یہ وہم نہ کریں. اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ بھئی تمہاری ایک جگہ بال خشک رہ گئی تھی، تو آپ کہیں اللہ میں نے وضو اس طرح سے کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، میں نے 3 دفعہ چہرہ دھویا ہے تو اس طرح وضو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں پورے قرآن و سنت کو فالو کرنے کا حکم ہے. جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک بال کے برابر جگہ خشک رہنے سے وضو نہیں ہوتا، اسی نبی نے یہ بھی بتایا کہ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ چہرے پہ یوں کر کے پانی ڈالو تو بس کافی ہے. امام زین العابدین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب احادیث سنی کہ پیشاب کی چھینٹوں سے جو نہیں بچتا اس پہ عذاب قبر ہوگا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرمایا پیشاب سے احتیاط کرو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے اور پیشاب کی ناپاکی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ان کو عذاب قبر ہوتا ہے. تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی حضرت زین العابدین نے، تو یہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ اپنے ساتھ ایک شیشے کا بوتل رکھا کرتے تھے کہ جہاں بھی پیشاب کرنا ہوتا تو اس شیشے کی بوتل میں پیشاب کرتے تاکہ چھینٹ نہ پڑے، کیونکہ زمین پہ یا فلش پہ کہیں بھی پیشاب کریں گے تھوڑی بہت چھینٹیں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے بہرحال. تو حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے، وہ شیشے کی بوتل رکھتے تھے اور اس میں پیشاب کیا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد پھر خود ہی عمل چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں چھوڑا، انہوں نے فرمایا لم یتکلف لہذا من ہوا خیر منہا، کہ اتنا تکلف اس شخصیت نے نہیں کیا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا تو انہوں نے کیوں شیشے کا برتن نہیں رکھا؟ تو جیسے وہ پیشاب فرمایا کرتے تھے ہم بھی اسی طرح کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، پوری شریعت کو دیکھ کے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی فقہا کو فالو کرنا چاہیے، مجتہدین کو فالو کرنا چاہیے. آج کل یہ بھی ایک لوگوں میں ایک ٹریک چل نکلا ہے کہ کوئی بھی حدیث سامنے آئے تو بس اس پر عمل کرو، بس جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی سامنے، صحیح حدیث مل جائے تو اس کو فوراً فالو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، ہمیں مجتہدین کے فتاویٰ دیکھنے پڑیں گے کہ مجتہدین نے قرآن و حدیث کا یہ مفہوم کیا بیان کیا ہے اور ان کا کیا فتویٰ اس بارے میں. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے کتابوں میں، کہ یہ درست ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیشاب کی جو بہت معمولی تھوڑی سی چھینٹیں ہوتی ہیں ان سے بچنا فرض نہیں ہے اور وہ قابل معافی ہیں. تبھی آپ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ اس میں دیکھیں تو فقہاء، بعض لوگ جو ظاہر حدیث کو فالو کرتے ہیں، جو فقہاء کو نہیں مانتے، وہ فقہاء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فقہاء نے کیسے لکھ دیا کہ چھوٹی باریک پیشاب کی چھینٹیں معاف ہیں، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے. تو وہ فقہاء نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں.